السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، اس پروگرام میں جو بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے 440 ووٹ کا ایک بڑا جھٹکا، 3 اہم گواہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے، اور آپ کے سامنے ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد احتساب کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، بلکہ احتساب کے پروسیس میں جو تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جب وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، عاصم منیر صاحب کا جو 5 سال کا نوٹیفیکیشن ہوا، اس میں انہیں آرمی چیف بھی بنا دیا گیا، انہیں چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بنا دیا گیا۔ اس بڑے مرحلے کے اختتام کے بعد جنرل فیض حمید کے خلاف ملٹری کورٹ سے فیصلہ آتا ہے، ان کو 14 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے سامنے آتے ہیں، اور پھر گزشتہ روز عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو توشہ خانہ 2 کا مقدمہ تھا، اس کیس کا فیصلہ بھی آیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو 17 سال کی سزا سنا دی گئی، دونوں کو نااہل اور کنوکٹڈ قرار دیا گیا۔ لیکن ناظرین، خبر یہ ہے جو عمران خان صاحب کو 440 ووٹ کا جھٹکا لگا ہے، پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کے وہ 3 گواہ کون ہیں جو پلٹ گئے ہیں، جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں؟ اس بڑی خبر سے اپنے بلاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک تو درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان اور انڈیا کی انڈر 19 ٹیموں کا متحدہ عرب امارات میں ایشیا کپ کا فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے۔ میچ کی اگر ہم پوزیشن کی بات کریں، جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، پاکستان 2 وکٹ کے نقصان پہ 224 رنز بنا چکا ہے، اور ابھی صرف 32-33 اوور کا کھیل ہوا ہے۔ سمیر مناز سنچری مکمل کر چکے ہیں۔ اب آج کے میچ کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پاکستان جیتتا ہے، انڈیا جیتتا ہے، ہماری نیک تمنائیں، ہماری ہمدردیاں تو پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی تک اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن ایک اور نقطہ بھی ہے اس میچ کی اہمیت کا۔ نظر وزیر داخلہ محسن نقوی پہنچے ہوئے ہیں یہ فائنل میچ دیکھنے کے لیے متحدہ عرب امارات، اور اس فائنل میچ کی جو ٹرافی ہے، جو بھی وننگ ٹیم ہوگی وہ ٹرافی جو ہے محسن نقوی صاحب اس وننگ ٹیم کو دیں گے۔ پاکستان جیتا تو وننگ ٹرافی پاکستان کی ٹیم محسن نقوی سے ریسیو کریں گے، کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں۔ لیکن اگر انڈیا جیت گیا، خدا نخواستہ، ہم تو چاہتے ہیں پاکستان جیتے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہ میچ جیتے گی، جو پرفارم کرے گی وہ کامیابی حاصل کرے گی۔ لیکن اگر انڈیا جیتا تو کیا انڈیا کی ٹیم وزیر داخلہ محسن نقوی، جو کہ ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں، کیا ان سے ٹرافی وصول کرے گی؟ کیونکہ ماضی میں جب سپتمبر میں ایشیا کپ ہوا تھا، پاکستان اور بھارت کا فائنل ہوا تھا، پاکستان ہار گیا، انڈیا جیت گیا 5 وکٹ سے، لیکن انڈین کرکٹ ٹیم نے محسن نقوی سے وننگ ٹرافی لینے سے انکار کر دیا تھا، اور محسن نقوی صاحب نے وہ ٹرافی ایشین کرکٹ کونسل کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، جو آفس تھا متحدہ عرب امارات میں دبئی میں، وہ ٹرافی وہاں پہ رکھوا دی تھی۔ اس کے بعد انڈین کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب کی منت سماجت کرتا رہا، تو بڑا مختصر سا جواب دیا گیا کہ اگر آپ کو ٹرافی چاہیے تو ایشین کرکٹ کونسل کے آفس میں آئیں اور اپنے کپتان کو لے آئیں اور اپنی ٹرافی لے جائیں۔ تو آج دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا انڈین کرکٹ ٹیم وننگ ٹرافی یا رنر کوئی ٹرافی ہے، رنر اپ ٹیم کے جو ایوارڈز ہیں وہ محسن نقوی صاحب سے ریسیو کریں گے اگر چیئرمین دیتے ہیں تو۔ باقی یہ تو طے ہے کہ وننگ ٹرافی جو ہے وہ چیئرمین ایشیا کرکٹ کونسل محسن نقوی دیں گے۔ تو آج کے میچ کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ پہلے انکار کرنے کے بعد جس سبکی کا انڈین ٹیم کو سامنا کرنا پڑا ہے، انڈین کرکٹ بورڈ کو سامنا کرنا پڑا ہے، آج وہ پہلے والی غلطی انڈین ٹیم، انڈین کرکٹ بورڈ دہرائے گا یا نہیں دہرائے گا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کی، پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کی، اور عمران خان صاحب کے 3 گواہوں کی۔ سب سے پہلے تو ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ
CDF کے نوٹیفیکیشن کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا سارا پروسیس مکمل ہونے کے بعد فیض حمید کے خلاف فیصلہ آیا 14 سال کا. 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ آیا. شاہ محمود قریشی بری ہوئے. باقی PTI کے لوگ جس میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں, ایجاد چودھری صاحب ہیں, میاں محمود رشید صاحب ہیں, اور وہ چیمہ صاحب ہیں, عمر سرفراز چیمہ صاحب, وہ سزا یافتہ. 9 مئی کے ایک اور کیس میں ان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی. اور اس کے بعد کل عمران خان کے خلاف فیصلہ آ گیا. اور پھر رات کے ناظرین 9 مئی کے 2 مزید مقدمات کا, جس میں ایک مقدمہ گلبرگ چوک پہ اور دوسرا مقدمہ کلمہ چوک پہ گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کا, گاڑیوں کو آگ لگانے کا, ان کو جلانے کا تھا. اس کیس میں بھی عدالت نے تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا. جج ارشد جاوید کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے جو نامور رہنما ہیں, جو اسیر رہنما ہیں, جو کہ کوٹ لکھپت جیل میں پہلے ہی قید ہیں, ان کو مزید 10 سال کی سزا سنا دی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, جو گلبرگ میں مقدمہ تھا اس میں 33 لوگوں کے چلان تھے, لیکن اس میں 22 لوگوں کو بری کیا گیا. جو کلمہ چوک کا مقدمہ تھا اس میں 36 لوگوں کے خلاف چلان تھا اور 5 لوگوں کو جو ہے اس میں بری کیا گیا. اور مجموعی طور پہ دونوں مقدمات میں 4 اور 12 16 ایسے ملزمان تھے جنہیں عدالت نے اشتہاری قرار دیا, جو کہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے, جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں اسلم صاحب بھی شامل ہیں. اب ناظرین, یہ جو فیصلہ آیا ہے 9 مئی کا, اور اس سے پہلے باقی جو فیصلے آئے ہیں, عمران خان سمیت فیض حمید صاحب کا فیصلہ, اس پہ ناظرین کہا گیا کہ یہ تو ابھی ابتدا ہوئی ہے, انتہا تو ابھی باقی ہے, بلکہ قیامت آنا تحریک انصاف کے لیے باقی ہے. اور یہ ناظرین سٹیٹمنٹ دیا گیا فیصل ووڈا, پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما, پاکستان تحریک انصاف کی سابق کابینہ کا حصہ تھے. ان کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ یہ تو ابھی ابتدا ہوئی ہے, انتہا ہونا ابھی باقی ہے, اور PTI کے لیے قیامت کا آنا بھی ابھی باقی ہے. ابھی بڑی دلدل پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو فیس کرنا پڑے گی. 9 مئی کے شواہد اور اس کی جو گواہیاں ہیں اس کا انتظار کیا جائے, یہ فیصل ووڈا صاحب نے دعویٰ کیا. یعنی جو فیصل ووڈا صاحب کہہ رہے ہیں, ان کا اشارہ جو عمران خان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات ہیں ان کو فیصلوں کی وہ بات کر رہے تھے, کہ جو فیض حمید کا 9 مئی سے متعلق جو کورٹ مارشل پروسیڈنگ ان کے خلاف ہونا ہے, اس میں عمران خان صاحب بھی, جیسے حکومتی کابینہ کے وزراء کے بیانات موجود ہیں کہ خان صاحب بھی فیض حمید کے ساتھ ان کا نیکسس تھا, یہ سب کچھ مل جل کے کیا گیا. اور فیض حمید 9 مئی سے پہلے PTI اور PTI کی قیادت کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عمران خان کے ساتھ رابطوں میں تھے. تو یہ جیسے فیصل ووڈا صاحب کہہ رہے ہیں, ان کی پیش گوئیاں پچھلے کئی عرصے سے, کئی مہینوں سے, 2-3 سالوں سے جو بھی پیش گوئیاں وہ کر رہے ہیں, فیصل ووڈا صاحب کی پیش گوئیاں درست ثابت ہو رہی ہیں, اور ایگزیکٹلی وہی ہیپننگ ہوتی چلی جا رہی ہیں جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں. اب ناظرین آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے 3 گواہوں سے متعلق. پہلے تو ناظرین کچھ کنسیپٹ آپ کے کلیئر کر دیں. جو میڈیا پہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ جو توشہ خانہ 2 کا مقدمہ یہ اچانک سماعت کے لیے لگایا گیا, میں نے اس کیس کو رپورٹ کرنے والے صحافیوں سے کنفرم کیا ہے کہ جو کل فیصلہ سنایا گیا ہے, کل کی تاریخ سے پہلے جو آخری یعنی سیکنڈ لاسٹ سماعت ہوئی تھی, یا سیکنڈ لاسٹ سماعت کی جو تاریخ دی گئی تھی, وہ سماعت تو پوسٹ پون کر دی گئی, لیکن اسی روز ہی غالباً نومبر کی 16 تاریخ تھی یا 27 تاریخ تھی. اگلی جو تاریخ ہے وہ نومبر کے مہینے میں 20 دسمبر بتا دی گئی تھی کہ 20 دسمبر کو اس کیس کی اگلی سماعت ہونی ہے. تو یہ جو 20 نومبر کو کل مقدمہ عمران خان صاحب کا برشا بی بی صاحبہ کا لگا اور انہیں سزا یافتہ قرار دیا گیا, یہ اچانک مقدمہ سماعت کے لیے نہیں لگایا گیا. تو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو, برشا بی بی صاحبہ کی لیگل ٹیم کو چاہیے تھا کہ جب تاریخ آپ کے پاس آلریڈی موجود تھی, PTI کے لوگوں کے ٹویٹس موجود ہیں 20 دسمبر کے, تو آپ کو ایک دن پہلے, کیونکہ دھند ہے, دھند کی وجہ سے رات کو سفر کرنا, دن کے آغاز میں سفر کرنا مشکل ہو رہا ہے, تو آپ کو ایک دن پہلے اسلام آباد پہنچ جانا چاہیے تھا. یہ کہنا کہ وکلا کا انتظار نہیں کیا گیا, جونیئر وکلا وہاں پہ موجود تھے, میڈیا کے 1-2 نمائندے وہاں پہ موجود تھے. خان صاحب نے بائیک آؤٹ کیا لیکن کمرہ عدالت میں موجود تھے, جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا. ایک تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ اچانک مقدمہ نہیں لگا. دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا کہ یہ ڈبل جیپرڈی ہے, ایک کیس میں عمران خان صاحب کو 2 مرتبہ سزائیں سنائی گئیں. تو یہ بھی ناظرین فیکچولی بات جو تحریری فیصلہ عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ بات فیکچولی درست نہیں ہے. پہلا جو توشہ خانہ کا کیس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نیب کورٹ میں چلا تھا وہ گراف جیولری سے متعلق تھا.
یہ جو مقدمہ ہے جو کہ جج شاہ رخ انجمن صاحب نے سنا اور اسپیشل سینٹر عدالت میں اس کیس کا ٹرائل ہوا، پروسیڈنگ ہوئی، اس میں بلغاری سیٹ کا مقدمہ تھا۔ بلغاری سیٹ جو ہے جو کہ توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا گیا، اور جو گراف سیٹ تھا یہ جج صاحب نے اپنے تحریری فیصلے میں ڈکلیئر کیا ہے کہ دونوں الگ الگ مقدمات ہیں، اس کو ڈبل جیپرڈی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاناما میں کیا ہوا تھا؟ جب نواز شریف کے خلاف 3 ریفرنس بنے تھے تو ان کے وکیل نے کیا کہا تھا، خواجہ حارث نے، کہ تینوں ریفرنس میں الزام ایک ہی لگایا گیا ہے، آمدن سے زیادہ ساسا جات کا۔ تب تو تحریک انصاف کہتی تھی کہ نہیں، وہ فلیگ شپ ہے، وہ ایون فیلڈ ہے، وہ العزیزیہ ہے، تو یہ تینوں ریفرنس الگ الگ بنیں گے۔ آج وہ گراف کی جولی علیحدہ سے ہے، بلغاری کے جولی سیٹ علیحدہ سے ہے، تو پھر ایک ریفرنس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جج صاحب نے یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو جو ہے اس کو مسترد کیا کہ یہ ڈبل جیبرٹی کے مد میں نہیں آتا کہ ایک ہی کیس میں کسی ملزم کو 2 مرتبہ سزا سنائی جائے۔ جج صاحب نے ڈکلیئر کیا کہ وہ الگ کیس ہے گراف جولری کا، یہ بلغاری جولری کا الگ سیٹ ہے۔ اب اس میں جو 3 گواہوں کی جو کہانی ہے، سب سے پہلے تو جو علیمہ خان صاحب نے سیکشن 342 کا بیان دیا، جس میں علیمہ خان صاحب نے کہا کہ جو سیٹ تھا وہ پی ایم او کے پاس تھا، اور پی ایم او سے ہم نے وہ سیٹ جو بلغاری کا جو کہ سعودی شاہی خاندان نے دیا تھا، ہم نے اس کو ریٹین کیا۔ جج صاحب نے یہ ڈکلیئر کیا کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کا جو موقف ہے اس میں تضاد ہے، اس میں تضاد کی نشاندہی فیصلے میں کی گئی ہے کہ ایک طرف بشرا بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ جو سیٹ تھا بلغاری کا وہ پی ایم آفیسر کے پاس تھا اور وہاں سے ہم نے ریٹین کیا، لیکن آگے چل کے اپنے سیکشن 342 کے بیان میں بشرا بی بی صاحبہ خود کہتی ہیں کہ ہم نے یہ تحفہ ڈکلیئر کیا، ڈکلیئر کرنے کے بعد اس کو ہم نے ریٹین کیا۔ تو یہ ان کے موقف میں تضاد موجود ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ توشہ خانہ کا کیس جب جج ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں چلا تھا تو عمران خان صاحب نے اپنے ملٹری سیکٹری کا نام دیا تھا کہ میرے ملٹری سیکٹری کو گواہی کے لیے ڈیفینس وٹنس کے طور پہ بلایا جائے۔ وہ عدالت نے مناسب نہیں سمجھا تھا عمران خان صاحب کے ڈیفینس وٹنس ان کے ملٹری سیکٹری کو نہیں بلایا تھا، لیکن اس کیس میں جو عمران خان صاحب کے ملٹری سیکٹری تھے بریگیڈیئر محمد احمد، وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف ان کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر انحصار بھی کر رہی تھی کہ بریگیڈیئر محمد احمد صاحب نے جو بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اس کے بعد یہ کیس ختم ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کے، ان کے رہنماؤں کے، ان کے لیگل ٹیم کے بیانات موجود ہیں، لیکن تحریری فیصلے میں کیا لکھا گیا کہ بریگیڈیئر، اب یہ گواہ عمران خان صاحب کے تھے ماضی میں، اب وہ کیا بیان دیا بریگیڈیئر محمد احمد صاحب نے کہ جو تحفہ بلغاری سیٹ کا تھا وہ بشرا بی بی صاحبہ نے توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا، جبکہ قانون کے مطابق، قواعد کے مطابق، رول کے مطابق وہ تحفہ توشہ خانہ میں جمع کروایا جانا تھا، اور پھر باقی پروسیجر پورا کر کے آپ وہ تحفہ توشہ خانہ سے لے سکتے تھیں۔ اب یہاں پہ پورا پروسیجر فالو نہیں کیا گیا، تو گواہی کس کی استعمال ہوئی؟ بریگیڈیئر محمد احمد کی عمران خان کے خلاف کہ توشہ خانہ میں تو تحفہ جمع نہیں ہوا۔ اور پھر آگے چل کے جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم تھے، اور وزیر اعظم کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ وہ فیئرلی، اپرائٹلی جو ہے وہ ایکٹ کریں، اور یہ تحفہ عمران خان کی ذمہ داری تھی کہ اسے توشہ خانہ میں جمع کراتے، اور جمع کرانے کے بعد پروسیجر فالو کرنے کے بعد یہ تحفہ اپنے پاس ریٹین کرتے۔ اب دوسرے گواہ شعیب عباسی صاحب تھے جن سے پرائیویٹلی اس تحفے کا تخمینہ لگایا گیا۔ اب شعیب عباسی کے پاس گئے تھے انعام اللہ شاہ صاحب، انعام اللہ شاہ صاحب کو تحفے کا تخمینہ لگانے کا ذمہ داری یا ٹاسک جو ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ نے سونپا تھا، کیونکہ تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ جو انعام اللہ شاہ ہیں جن کے خلاف عمران خان نے سیکشن 342 کے بیان میں کہا ہے کہ وہ تو میرے سیاسی مخالفین کے ساتھ ملا ہوا تھا، جج صاحب نے عمران خان صاحب کی اس بات کو رد کیا ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ بات کیسے مان لی جائے؟ جو انعام اللہ شاہ تھا تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کا ملازم تھا، تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کا ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پرائم منسٹر آفس میں بھی اس کو نوکری دی گئی تھی، 70,000 کی اس کی تنخواہ تھی سرکاری، اور وہ عمران خان کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے عمران خان کی ہدایت پر تحفے کی کم ویلیو لگوا رہا تھا، کم اسیسمنٹ لگوا رہا تھا، تو وہ عمران خان کے سیاسی مخالفین کے ساتھ مل گیا۔ یہ بات ماننے والی نہیں ہے، یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو عدالت نے شعیب عباسی سے متعلق جو گواہ کی بات کی، بلکہ شعیب عباسی سے متعلق جو ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا، جج صاحب نے یہ بھی لکھا کہ مکمل طور پہ وعدہ معاف گواہ کی جو گواہی ہوتی ہے اس پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا، البتہ اگر اس کی باتیں جو دیگر پوائنٹس کیس میں اٹھائے گئے ہیں، جو شہادتیں عدالت میں پیش کی گئی ہیں، ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرتی ہیں، تو آپ وعدہ معاف گواہ کے
بیان کے اوپر رلائی کر سکتے ہیں، اور اس کیس میں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہے۔ اور پھر جو تحفے سے متعلق تحریری فیصلے میں کیا لکھا گیا کہ جو 3,80,000 یورو کا جو سیٹ تھا بلغاری کا، وہ صرف اسیسمنٹ اٹلی سے لگوائی گئی، جو کہ متعلقہ کمپنی نے بتائی کہ یہ 3,80,000 مالیت جو ہے یہ صرف نیکلس اور ایئر رنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ جو تحفوں میں گھڑی تھی اور جو انگوٹھی تھی، اس کی ویلیو کمپنی کی طرف سے سامنے نہیں آئی، اور عدالت نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ذاتی فائدے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے اختیارات کا نجات استعمال کیا، اور تحائف کے حصول کے لیے عمران خان صاحب نے اپنی بیوی کی بلکہ دونوں نے ایک دوسروں کی اعانت کی۔ تو یہ ناظرین ریکارڈ پہ بات ہوئی ہے۔ 3 شاطیں جو کہ عمران خان صاحب کی اپنی تھیں، انعام اللہ شاہ ان کا اپنا کیئر ٹیکر تھا، اپنا بندہ تھا، سیکریٹریٹ کا ملازم تھا، شعیب عباسی اپنا بندہ تھا، اس سے اسیسمنٹ لگوائی گئی تھی، ملٹری سیکٹری ان کے اپنے تھے، لیکن تینوں نے عمران خان صاحب کے خلاف شہادتیں دیں۔ اور اس کیس کا فیصلہ کل آپ کے سامنے آیا کہ فیصلہ کیا تھا۔